گزشتہ خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ ہر انسان میں دو چیزیں لازماً اللہ رکھتے ہیں. ایک ہے عقل، جس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے. اور دوسری چیز ہے محبت، عشق. اصحاب پیغمبر میں یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں. عقل بھی اور عشق بھی. عقل بہانے ڈھونڈتی ہے، دلائل تلاش کرتی ہے. اور عشق جو ہے یہ عقل کو مغلوب کر کے فوری طور پر اپنے فیصلے کر دیتا ہے. صحابہ میں یہ دونوں مادے موجود تھے، لیکن کچھ مواقع پر ان پر عشق غالب آ جاتا ہے. محبت غالب آ جاتی اور عقل مغلوب ہو جاتا. اور کبھی عقل غالب آ جاتی اور عشق مغلوب ہو جاتا. صحابہ کی مقدس جماعت میں صرف صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی طبیعت میں یہ دونوں چیزیں برابر چلتی ہیں. مجال ہے کبھی عشق غالب آ گیا ہو اور عقل پیچھے رہ گیا ہو. اور کبھی عقل غالب آ گئی ہو اور عشق پیچھے رہ گیا. کبھی نہیں ہو. عقل اور عشق کا حسین امتزاج جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اس پر میں تاریخ اسلام سے کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. ایک مثال میں نے گزشتہ جمعے پیش کی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سب صحابہ پر عشق غالب آ گیا۔ وہ جو محبت تھی، نبی پاک سے تعلق تھا، اس نے غلبہ پا لیا۔ کسی کی زبان بند ہو گئی، کسی کے ہوش اڑ گئے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ صرف صدیق اکبر تھا جو بڑی استقامت سے قائم رہے، اور انہوں نے سب صحابہ کو سمجھایا کہ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ معبود نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے، وہ تو تمہارے محبوب ہیں اور انہوں نے آج موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ ان میں یہ نہیں ہوا کہ عشق غالب آ گیا، عقل مغلوب ہو گئی، نہیں، بڑا زبردست مزاج پایا ہے انہوں نے۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک منٹ کے لیے صلح حدیبیہ کا معاہدہ پڑھیں۔ صلح حدیبیہ میں میرے نبی مکے سے صرف 6-7 کلومیٹر پہ تھے۔ یہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے۔ انہوں نے احرام باندھے ہوئے، 6 سال کے بعد یہ اپنے وطن میں آ رہے ہیں، 6 سال کے بعد۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نہیں آنے دیں، اس میں ہماری توہین ہے، ہماری بے عزتی ہے۔ کل تک تم ہمارے ساتھ لڑتے رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ لڑتے رہے ہیں، آج ہم تمہیں چین سے مکے میں آنے دیں گے؟ ہم نہیں آنے دیں۔ میرے آقا نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا، مکے والوں کو سمجھاؤ کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، صرف 3 دن کی اجازت دے دو، ہم عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے کہا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مشرکین کا ایک وفد آیا، مذاکرات ہوئے، ناکام ہو گئے۔ ابھی میرے نبی اسی حدیبیہ میں ہیں۔ دوسرا وفد آیا جس کا سربراہ سہیل ابن عمرو ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اچھی فال ہے، اب اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ سہیل کا معنی ہی آسانی کا ہے۔ یہ جب مذاکرات مکمل ہوئے، اس کی جو شکیں تھیں نا، اس میں ایک شک بڑی عجیب تھی۔ ہمارا کوئی آدمی مکے سے مدینے جائے گا نا تو تمہیں واپس کرنا ہو، اور تمہارا کوئی بندہ مدینے سے مکے آئے گا نا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شک تو آج ہمارے سامنے بھی آئے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ برابری دا تو معاہدہ نہیں نہ ہوئے۔ کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہو گئی، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔
ایک دوسرے کے مخالفین کے خلاف ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اگلے سال تم آ جاؤ، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آ جاؤ، ہتھیار نہیں لاؤ گے، 3 دن کی تمہیں اجازت ہے۔ بظاہر یہ ساری شکیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، کمزوری پر مبنی نظر آ رہی ہیں، کمزوری پر۔ میرے آقا نے ان تمام شکوں کو قبول کر لی۔ اسی اسنا میں ابو جندل آ گئے، ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے زخم دکھائے کہ کس طرح مکے والوں نے مجھے مارا ہے، اور آج میں بڑی مشکل سے بھاگ کے یہاں آ گیا ہوں۔ سہیل نے کہا اسے واپس کرو، معاہدہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے اس کی واپسی کیسے؟ سہیل نے کہا اگر تم واپس نہیں کرتے ہو تو معاہدہ ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے روتے ہوئے ابو جندل سے کہا بیٹا میں معاہدے کا پابند ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ 1 منٹ کے لیے وہ ماحول سامنے لائی، جب وہ رو رہا ہے، زخم دکھا رہا ہے، مجھے کس طرح مارا گیا ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، آپ مجھے پھر ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے لیے اچھا راستہ نکال دے گا، تم میری بات کو مانو اور واپس چلے جاؤ۔ ابو جندل واپس چلا۔ بظاہر یہ معاہدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، کمزوری ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی وہ گھبرائے، پریشان ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جنگ کرنے کی طاقت ہے، پھر یہ دب کے معاہدہ کیوں؟ وہ میرے نبی کے خیمے میں آئے، ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل۔ ہمارے پاس قوت نہیں ہے؟ بالکل۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے صرف ایک جملہ کہا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کا پابند۔ اس کی وضاحت نہیں کی میرے نبی نے۔ اس میں چھپے ہوئے راز کیا ہیں یہ میرے نبی نے نہیں بتایا۔ یہ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی، نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت جنگ ہوتی ہے نا، اس کے نقصان کیا ہیں۔ پھر میرے نبی کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک مشرکین مکہ، ایک خیبر کے یہودی۔ ہم بیک وقت دونوں محاذوں پہ نہیں لڑ سکتے۔ میرے نبی نے کچھ سالوں کے لیے مشرکین مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور خیبر کے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دی۔ حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ نے خیبر پہ چڑھائی کر دی۔ یہ سب کچھ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی، کسی صحابی کی نظر اس پر نہیں پہنچ رہی کہ جنگ بندی کے فائدے کیا ہیں۔ ایک تو خیبر کو مزہ چکھائیں گے یہودیوں کو، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ آمد و رفت شروع ہو جائے گی، تجارت کے لیے مدینے کے لوگ مکے آئیں گے، مکے کے لوگ مدینے آئیں گے۔
تو یہ مکے والے جب ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے اخلاق دیکھیں گے، ہماری دعوت سنیں گے، ہمارا پیغام سنیں گے، ہمارے حالات سے واقف ہوں گے تو رنگ بدلے گا۔ خدا گواہ ہے کہ 18 سالوں کی محنت سے مکے کے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے حدیبیہ کے معاہدے کے 1 سال بعد میں مکے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ کون سی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اس کا فائدہ اس معاہدے کا کیا ہے؟ اب تو ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں چھپے ہوئے جو رموز و اسرار ہیں نا، اس پر کسی کی نظر نہیں پہنچ رہی۔ وہ 2 سالوں کے بعد جا کے لوگوں کو پتہ چلا، اوہو اس معاہدے کے تو نتائج بڑے زبردست نکلے۔ یا رسول اللہ، ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم نے واپس کرنا ہے، اور ہمارا کوئی بندہ مکے چلا جائے، اسلام سے پھر کر، دین سے پھر کر، تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا، جو ہمارا بندہ دین سے پھر کر مکے چلا جائے گا، اساں اس کول کی لینا، جائے ہم نے اس سے کیا لینا ہے؟ ایک یہ، دوسرا یہ کہ ہمارا بندہ جائے گا کیوں؟ پھر بت پرستی کی طرف چلا جائے گا؟ ہمارا کوئی بندہ دین اسلام چھوڑ کے ادھر نہیں جائے گا۔ کہ دین اسلام حق ہے، سچ ہے۔ یہ جو آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بندیالوی دے نیڑے نہیں لگنا، تے اس دیاں تقریراں نہیں سننی اور اس دی گفتگو نہیں سن، میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ ان کی گفتگو سنا کریں، جائیں سنیں، ان کی تقریریں سنیں۔ یہ جو فیس بک پہ وہ بولتے رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہتے ہیں قبر پرستی پر، عرس پر، 11ویں پر، بدعات پر، میلاد کے جلوس پر، جتنی تقریریں وہ کرتی ہیں سنو، مجھے کوئی خطرہ نہیں، مجھے اپنے مقتدیوں پر اعتماد ہے کہ میں نے انہیں قرآن سنایا ہے۔ وہ خواب سن کے، قصے سن کے، کہانیاں سن کے، کرامتیں سن کے، جھوٹی روایتیں سن کے، انہوں نے کیا مروب ہونا ہے جی؟ کوئی خطرہ نہیں کہ ہمارا بندہ ادھر جائے گا، وہ کوئی دلیلیں دیں گے۔ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ غیر اللہ کی پکار پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ 20ویں پارے کی ابتدا میں میرے رب نے 5 عقلی دلیلیں دی ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے کس اور لاچار کی پکاریں سن کے اس کو جواب دیا کرتا ہے؟ 5 دلیلیں دی، 5۔ پھر اپنے علم کا ذکر کیا، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ 20ویں پارے کی ابتدائی صفحہ، ابتدائی رکوع ہے۔ لا یعلم، میں مانا کرنا یا تسی کرنا، پھر زور نال کرو نا، نہیں جانتے من فی السماوات، جو کہاں رہتے ہیں؟ فرشتے ہیں، حوریں ہیں، حاملین عرش ملائکہ ہیں، جبریل، میکائیل، اسرائیل ہے، انبیاء کی ارواح ہیں،
والارض، زمین میں رہنے والے اولیاء، بزرگان دین، جنات، لا یعلم، نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں، الغیبہ، کس کو؟ الا اللہ، الا اللہ۔ خدا گواہ ہے قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کی طرف کوئی آئے نہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، قسمت ہے بیچارے کی۔ سیف الملوک سنیں، وارث شاہ دی ہیر سنو، سلطان باؤد شیر پڑھو، پڑھو کان پہ ہاتھ رکھ کے میراثیوں کی طرح، پھر میراثیوں کی طرح اوپر ویلے ڈالو ان کے۔ سیف الملوک، بلے شاہ دا کلام، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال۔ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتا ہوں، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، جو میرے رب نے تقسیم کی ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ تمہاری قسمت میں سیف الملوک، بلے شاہ کا کلام، جھوٹی روایتیں رب نے رکھی ہیں، ہماری قسمت میں قرآن رکھا ہے رب نے، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی۔ قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ جب رب نے یہ کہہ لیا آسمانوں والے اور زمین والے غیب کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، بس بڑی ہو گئی تھی، اللہ نے آگے حد ہی کر دی۔ آگے اللہ نے کہا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ تو کہتا ہے وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے۔ اگر شہباز بھی دلوں کے حال جانتا ہے نا تو انہو علیم بذات الصدور والی جو آیت ہے نا، یہ پتہ نہیں رب نے کیوں کہی، پتہ نہیں رب نے یہ آیت کیوں نازل کی۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے رازوں کا جاننے والا کون ہے؟ جانے یا علی، اللہ نے حد ہی کر دی۔ تو کہتا ہے وہ دلوں کے راز جانتی ہیں، تیری نظر و نیاز کو جانتی ہیں، تیرے پکارنے کو جانتی ہیں، تیرے سفر کرنے کو جانتی ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں اپنے اٹھنے کا قبروں سے پتہ نہیں، اسے تیرے حالات کا بھی پتہ۔ ہم نے مقتدیوں کو یہ پڑھا ہے، ہمیں کیا خطرہ ہے کہ تیری تقریریں سنیں گے تو متاثر ہو جائیں گے؟ تیری تقریر کی ہونی ہے؟ پیر تے پیر رہ گئے، پیران دیاں بلیاں بھی غائب جان، تو نے یہی سنانا ہے نا۔ اس سننے سے ہمارے مقتدی کیوں متاثر ہوں گے بھائی؟ اس سننے سے متاثر ہوں گے اس دلیل سے کہ پیر صاحب کی بکری تھی، بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی۔ اے بلی دی میاؤں تے کتے دی بھونک، اس سے ہمارے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ انہیں میں نے قرآن سنایا ہے، میں نے انہیں قرآن پڑھایا ہے، انہوں نے کیوں متاثر ہونا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن بڑی عجیب کتاب، بڑی عجیب کتاب، بڑی خوبصورت کتاب، اللہ اس کی سمجھ دے نا، بڑی خوبصورت کتاب۔ ہم تو ہر سال یار دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں یہاں
اس سال بھی انشاءاللہ 25 فروری کو شروع کریں گے، 24-25 کو انشاءاللہ۔ 45 دنوں کا کورس ہے، صرف 45 دنوں کا۔ 45 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی۔ لوگ اس طرح مائل ہی نہیں ہوتے، نوجوان فارغ ہوتے ہیں کہیں، یہ کئی لوگ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یہاں مسجد میں آؤ، ٹیک لگا کے بیٹھو، کرسی پر بیٹھ سکتے ہو کرسی پہ بیٹھ جاؤ، وہ قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سمجھو۔ آپ اہل علم ہیں، دنیاوی تعلیم ہے آپ کے پاس، کوئی جاہل تو نہیں ہے نا، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ ذہن ذرا بنائیں، صرف 45 دن کا کورس ہے۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے۔ یہ جو 20ویں پارے میں اللہ نے دلیلیں دی نا، اللہ نے دلیلیں دینے کے بعد ایک بات بڑی خوبصورت کی۔ علم غیب کی دلیل تو بعد میں دی، پہلے دوسری دلیلیں دی۔ پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنانے والا میں ہوں، اس کا سینہ چیر کے نہروں کو جاری کرنے والا میں ہوں، لاچار کی پکاریں سننے والا میں ہوں، مصائب کو دور کرنے والا میں ہوں، جنگلوں میں اور سمندروں میں تمہیں راستے دکھانے والا میں ہوں، بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبریاں بنا کے بھیجنے والا میں ہوں، ابتدا میں تخلیق کرنے والا میں ہوں، پھر میں ہی اس کو دوبارہ لوٹاؤں گا، تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا میں ہوں، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ تو پھر سجدوں کے لائق اور نظر و نیاز کے لائق اور پکار کے لائق بھی میں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تے 5 دلیلاں دتیاں نے، میں نے تو اپنی وحدانیت پر، اپنی مشکل کشائی پر، اپنی حاجت روائی پر 5 دلیلیں دی ہیں۔ ہاتو برہانکم، تم بھی شرک پہ کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو کہ وہ خزانے بھر دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو وہ شفائیں دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو وہ صحت دیتی ہیں، اگر تم سچے ہو وہ اولاد دیتی ہیں، اگر تم سچے ہو وہ دستگیر ہے، غوث اعظم ہیں، لجے پالتے ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، تو ان کی ان باتوں پر ہاتو برہانکم، کوئی دلیل لے کے آؤ، لیکن شرک کی کوئی دلیل نہیں، شرک کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں شرک کی کوئی بنیاد نہیں، یہ اس درخت کی طرح ہے جس کو اکھاڑ دیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں توحید اس دیاں بنیاداں بڑیاں مضبوط نے، سب تو پہلے حضرت آدم رکھی، پھر سارے نبیوں نے اس کو پانی دیا، اور پھر جب میرے آقا آئے نا تو پھر معاملہ نور علی نور ہو گیا، پھر روشنی ہو۔ چلیے ہم کس طرف چل گئے یار؟ حدیبیہ میں وہ معاہدہ ہو گیا، اب کسی کی نگاہ وہاں نہیں پہنچ رہی، سب پر عشق کا غلبہ ہے۔ کس کا غلبہ ہے؟ عشق، محبت کا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم سچے نہیں ہیں؟ سچے ہیں تو پھر دب کے معاہدہ کیوں؟ حضرت عمر جب میرے نبی کے خیمے میں آئے یہ ساری باتیں کی تو میرے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا،
اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ اب ہے سننے والی بات، تھوڑے سے کان بھی کھولو، سینے میں جگہ دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نبی پاک کے خیمے سے نکلا، میں ابو بکر کے خیمے میں پہنچا، میں نے کہا ابو بکر یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ پریشان ہے نا صحابہ، ان کی نظر وہاں نہیں پہنچ رہی جہاں نبوت کی پہنچ رہی ہے، تو پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کہتی ہیں جب میں نے صدیق اکبر کے سامنے یہ بات کی نا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، تو میں حیران ہو گیا کہ صدیق اکبر نے جواب میں کہا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ نبی نے جو جواب دیا تھا ابو بکر نے وہی جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے ابو بکر کی نظر بھی وہاں پہنچ رہی ہے جہاں حضرت عمر کی نظر 2 سالوں کے بعد پہنچی۔ 2 سالوں کے بعد سمجھ آئی کہ ہو، اسی کو قرآن نے کہا تھا انا فتحنا لکا فتحم، اسی کو کہا فتح مکہ تو 2 سال بعد ہوا، 8 ہجری میں، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی، رب نے اسی کو فتح مبین کہا انا فتحنا لکا فتحم مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ یہی حدیبیہ ہے۔ میں بعض اوقات آپ کو توجہ دلاتا رہتا ہوں، آپ اسے ذہن میں رکھا کریں، یہی حدیبیہ ہے جب مشرکین کے نمائندے آ رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہیں، تو ایک وفد آیا تو میرے آقا کی پیٹھ کے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے رضی اللہ تعالی عنہ، پیٹھ کے پیچھے انہوں نے چہرے پہ نقاب رکھا ہو تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں، تلوار ہاتھ میں، میرے نبی کی حفاظت کر رہا۔ نام کیا ہے؟ اور سے بولو یار، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کئی ہمارے نوجوان، یہاں بھی شاید کوئی ہو، کچھ لوگ جب تحقیق کے نام پر بیان کرتے ہیں تو وہ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، تاریخ کے رنگ میں کر دی، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، فلاں عالم فلاں محدث فلاں مفسر، حضرت معاویہ کے بارے میں کر دی، عمر بن العاص کے بارے میں کر دی، مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں کر دی، وہ تنقید کرتے ہیں، کتابوں کا سہارا لے کر تنقید کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کہلا کے، سنیت کا لبادہ اوڑھ کے کہ میں اہل سنت ہوں، میں معاویہ کو صحابی مانتا ہوں کہ وہ صحابی تھے، مغیرہ بھی صحابی تھے، عمر بن العاص بھی صحابی تھے، تو وہ مان کے پھر کہتا ہے اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ان تینوں کے خلاف تلوار سونت لیتا۔ یہ مرزے یلمی نے کہا، اس کا کلم موجود ہے، جو نوجوان متاثر ہو رہے ہیں کہ بڑا محقق ہے اور بڑی تحقیق کرتا ہے، وہ اے تحقیق جے میں حضرت مغیرہ، معاویہ، عمر بن العاص ان کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا۔ یہ ان لفظوں پہ غور نہیں کر رہے ہو یار؟ کتنے ظالمانہ لفظ ہیں یار، کس کے خلاف تلوار سونت کے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے
چلو میں تلوار تو نہیں سونپ سکا، اس وقت میں تھا نہیں، زبان تو چلا سکتا ہوں، زبان تو چلا سکتا ہوں، تو زبان تو چلاؤں گا۔ چلو یار یہ جو مغیرہ بن شعبہ ہیں جن کے خلاف اس نے تلوار اٹھانی ہے، یہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ بندے کو شرم کرنی چاہیے۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہو یار؟ اتنا بڑا جملہ! تلوار تو دشمن کے خلاف اٹھائی جاتی ہے، میں تلوار سونت لیتا۔ 1400 صحابہ میں شامل ہے حضرت مغیرہ، اور صرف شامل نہیں ہے کہ کہیں دور خیمے میں بیٹھا ہو، میرے نبی کی پیٹھ مبارک کے پیچھے تلوار لے کے کھڑا ہے، یعنی بڑا قریب ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے۔ اور یہ جو 1400 صحابہ ہیں نا، ان کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ تیری تحقیق کو میں جہنم کے 7ویں طبقے میں ڈالوں۔ اس کو تحقیق کہتے ہیں؟ تلوار سونتنا، زبان چلانا۔ سورت فتح میں 26ویں پارے میں کیا کہا ہے رب نے ان 1400 صحابہ کے بارے میں؟ پڑھو نا۔ اور نوجوانوں، صحابہ کو قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھو، اس کے آئینے میں دیکھو۔ قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ یا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ شاباش شاباش۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ الشجرہ کا معنی کرو۔ شاباش شاباش۔ راضیہ کا معنی کرو، ان المومنین کا معنی کرو، لقد کا میں معنی کرتا ہوں، وہ تو ان نہیں آنا۔ لقد کا معنی تمہیں نہیں آئے گا، وہ میں کرتا ہوں۔ ماضی پر قد آ جائے معنی قسم کا بنتا ہے، اور قد کے شروع میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے۔ معنی کیا کریں گے؟ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نہیں، معنی کریں گے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے۔ مولا تو قسم نہ چکدا، تو رب نہیں، کیا ضرورت پڑ گئی تھی قسم اٹھانے کی؟ اللہ نے فرمایا ان کالے منہ والوں کو تو بتانا تھا نا کہ میرے نبی کے یار کیسے ہیں۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ ہونے کی، معبود ہونے کی، مسجود ہونے کی، خالق رازق مالک محیی ممیت ہونے کی، السمیع العلیم المعز المذل ہونے کی، مجھے اپنے عالم الغیب مختار کل ہونے کی قسم ہے۔ جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں اس کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی، بڑیاں کتاباں وکھاندا جی، بڑیاں تحقیقیں دکھاتا پھرتا ہے۔ انہوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں سنیت کے، یہ پھیلانا چاہتے ہیں رافضیت۔ لبادہ کون سا اوڑا ہے؟ سنیت کا۔ کوئی کہے کہ اس وقت تو وہ ٹھیک تھے اور اللہ نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ کر دیا، آگے اللہ نے کیا کہا میں ترجمہ نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں عربی، پھر ہے مزہ۔ آگے قرآن کہتا ہے فعالما،
اللہ نے معلوم کر لیا ما فی قلوبہم، اللہ نے فرمایا دلاں نو پرکھ کے فیصلہ کی۔ یہ کہتا ہے تلوار سوت کے آتا مغیرہ کے خلاف، ان الذین یبایعونک، سورۃ فتح، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ کاش تمہیں عربی کی سمجھ ہوتی، کتنے خوبصورت لفظ میرے رب نے بولے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ مغیرہ رب کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا تو اس کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ید اللہ، مانا کرو، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ نہیں نہ تم نے گہرائی میں جا کے سننا، تفکر نہیں نہ کرنا تم نے، اور سوچو تو صحیح ذرا یار، سوچو تو صحیح سے یار لوگو، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اللہ اکبر۔ حدیبیہ کے 1400 صحابہ تو جواب ہی کوئی نہیں، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ، سب کے اوپر رب کا اوپر۔ ید اللہ فوق ایدیہم، پتہ نہیں میں نے پہلے یہاں کہا یا نہیں کہا، اکثر جلسوں میں کہہ رہا ہوں، آپ جائیں نا کسی رش والی جگہ پہ جہاں بہت بھیڑ ہو، دھکم پیل ہو، کوئی میلہ ہے، بہت رش ہے، ہوں تو رش بھی سیاسی جلسے چی ہونے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو 7-8 سال کا، آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں وہ میری مثال دینے سے سمجھ جائیں گے کہ میں آکھنا کی چاہنا۔ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ، آپ کو خطرہ ہو یہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، ادھے ادھے ہو جائے گا، ساڑی پنجابی چاہتے ہیں پھٹ جاسی، پھٹ ویسی، تو باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ معصوم بچے کا ہاتھ جب باپ کے ہاتھ میں آیا نا، تو اب باپ مطمئن ہو گیا بھئی یہ ہن بھٹک نہیں سکتا، اگو ہی کچھ کھانا چاہتے ہو، اگو بھی کچھ کھانا چاہتے ہو۔ معصوم بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ گیا نا، باپ مطمئن ہو گیا بھئی یہ ہاتھ میرے ہاتھے چے یہ بھٹک نہیں سکتا۔ بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ ظالم لوگوں جن کے ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھوں میں تھے وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ نیچے نبی کا ہاتھ، اللہ اکبر۔ حدیبیہ کے 1400 صحابہ تو آڈی مثال ہی کوئی، ان میں ہے مغیرہ بن شعبہ جن کے متعلق یہ کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں ان کے خلاف تلوار سونت لیتا۔ اپنی حیثیت دیکھو، تم کون ہو، میں کون ہوں، میں تمہاری کیا بات کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔
میں تیری بات کیوں کروں؟ میں اپنے اساتذہ کی بات کرتا ہوں، میں اپنے مرشد کی بات کرتا ہوں، میں اپنے آبا کی بات کرتا ہوں۔ میرے آبا، میرے مرشد، میرے اساتذہ جیسے لوگ، ان سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، بھر جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مغیرہ کے قدموں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تم کیا جانو مغیرہ کون؟ تم کیا جانو مغیرہ کو؟ ظالم آدمی تمہیں یہ کہتے ہوئے جسم پہ کبھی بھی نہیں آئی کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو تلوار سونت لیتا؟ حضرت مغیرہ کے خلاف ان کے مقابلے میں قصور کیا ہے؟ تکلیف تمہیں کیا ہے مغیرہ سے؟ تکلیف تمہیں یہ ہے کہ یزید کو ولی عہد بنانے کی تجویز، حضرت معاویہ کو کتابیں کہتی ہیں، کتابیں، اس میں پتہ نہیں کس حد تک صداقت ہے یا نہیں، کتابیں کہتی ہیں کہ ولی عہد بنانے کی تجویز حضرت معاویہ کے سامنے کس نے پیش کی تھی؟ تکلیف تمہیں یہ ہے، او ساڑ کٹ دے پھر دیو، یہ جلن ہے تمہارے سینے میں، پتہ نہیں اس میں صداقت ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں، تحقیق تو کریں اس پر کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ حدیبیہ میں پیچھے کھڑا ہے، وہ جو مشرکین کا نمائندہ تھا نا، وہ بار بار بات کرتا نا، میرے نبی کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھتا یوں، توہین، دشمن جو تھا تو بات کرتا تو میرے نبی کی داڑھی مبارک پر یوں ہاتھ رکھ کے یوں بات کرتا، اور وہ تھا کون؟ حضرت مغیرہ کا چچا۔ حضرت مغیرہ نے تو پہنا ہوا تھا نقاب، چچا تو نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ تو دیکھ رہے تھے کہ میرا چچا ہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ ہاتھ آگے کیا نا، مغیرہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ کے مار کے کہا پیچھے کر اپنا ہاتھ، اگر تم نے دوبارہ میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس دستے سے تمہارا ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا۔ مغیرہ میرے نبی کی حفاظت کر رہے، چچا سے ٹکرا رہا ہے، تمہیں شرم کرنی چاہیے اس ہستی کے خلاف۔ لوگوں، جن خوش نصیب صحابہ نے میرے نبی کو قبر منور میں اتارا تھا، ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ بھی تھا۔ تمہیں حیا نہیں آئی یہ جملہ کہتے ہوئے؟ شرم بھی نہیں آئی تمہیں؟ میں حیران ہوں یار۔ مغیرہ کہتے ہیں جب دفن کر چکے، پڑیاں رکھ دیں، صحابہ باہر نکلے، حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کے قبر میں گرا دی، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری انگوٹھی گر گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اٹھا لو۔ میں اس کو کیسے بیان کروں؟ ہم تو نبی کے چہرہ پر انوار کو خواب میں دیکھنے کے لیے ترس گئے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے۔ لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جن پتھروں پہ میرے نبی چلا کرتے تھے، یا ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے جن سے میرے نبی کے زخموں سے خون پوچھا جاتا تھا۔
لیکن ہمارے نصیب کہاں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں قبر میں اترا، قبر منور میں اترا، میں نے آپ کے قدموں کی طرف سے اس آخری پتھر کو ہٹایا اور میں نے آقا کے قدموں کو بوسہ دیا۔ ایک روایت میں سر کی طرف سے ہٹایا اور میں نے آقا کے ماتھے کو چوما۔ مغیرہ تو کتنا خوش نصیب ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا مٹی ڈالو، صحابہ نے مٹی ڈالی۔ جب مٹی میرے گھٹنوں تک آ گئی، اس کے بعد میں قبر منور سے باہر نکلا، اور پھر وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ سارے صحابہ میں سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں سب سے بعد میں نبی پاک سے جدا ہوا ہوں، سب سے آخر میں جدا ہوا۔ اتنا عظیم صحابی، میرے نبی کی تکفین تدفین میں شامل صحابی، اس کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اس کے خلاف تلوار سونت لیتا۔ ابھی یہ موضوع تھوڑا سا باقی ہے جی۔ حضرت صدیق اکبر، عقل و عشق کا حسین امتزاج۔ کیا عورت سے مشورہ لینا سنت ہے؟